السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال۔ اس ویڈیو میں آپ پاکستان کے ان حقائق کے بارے میں جان لیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ پاکستان کتنی مشکلات سے گزر کر وجود میں آیا۔ شاید جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا خواب اکابر علماء دیکھتے چلے آئے تھے کہ انگریز سامراج اور ہندو اکثریت سے نجات حاصل کر کے ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں مسلمان کو بار اکثریت حاصل ہو اور وہ اپنی مرضی سے اسلامی آئین، اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوں جو انگریز اور ہندو کی بالادستی سے پاک ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث الازہر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر علماء اور مشائخ کی انتھک کوششوں کے نتیجہ میں اللہ کے فضل سے پاکستان وجود میں آ گیا اور آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مگر یہ اسلامی ریاست ہمیشہ سے اغیار کی نگاہوں میں کٹکتی رہی ہے اور اب بھی عالمی کفر جن اسلامی ملکوں سے خائف ہیں اور جنہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان میں سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان سر فہرست ہیں۔ عالمی کفر ان دونوں اسلامی ملکوں سے نہ مکمل مخاصمت مول لے سکتا ہے نہ انہیں ملیامت کر پاتا ہے، مگر طرح طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے ان دونوں ملکوں سمیت عالمی اسلام کے تمام ممالک کو بدامنی، داخلی انتشار، مایوسی اور باہمی اختلاف و قتال کا میدان بناتا رہتا ہے تاکہ یہ ممالک سر اٹھا کر کھڑے نہ ہو سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی کفر کی طرح بعض دیندار حضرات اور دین کا نام لینے والے بعض گروپ بھی پاکستان کے خلاف اپنے دانت پیستے رہتے ہیں اور پاکستان کو اپنی سنگ افشانی گفتار کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہاں ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق نظام کیوں نافذ نہیں، اور یہ کہ پاکستان کا وجود ہی غلط تھا۔ پاکستان جس طرح عالمی کفر کا نشانہ بنا ہے اور انڈیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا وجود یہاں کے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہم جیسے مسلمانوں کی کرپشن اور پاکستان پر قابض ہونے والے نااہل حکمرانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر پاکستان کو نقصان پہنچا ہے تو ہماری اور ان کی نااہلی ہے، نہ کہ پاکستان کے وجود کی خرابی۔ واضح رہے کہ اگر کسی مسجد کو امام، متولی اور بااثر مقتدیوں کی وجہ سے نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار نقصان پہنچانے والے افراد ہوں گے، نہ یہ کہ مسجد ہی کو برا کہنا شروع کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہر دردمند پاکستانی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو غلط قرار دینے کے بجائے ان غلطیوں کی اصلاح کرے جو اسلامی معاشرہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ علامہ اقبال، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم مرحوم نے کہا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے بلکہ مسلمان بھائی بھائی ہے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ہندو اپنے سیاسی مسئلات سے کہتے تھے کہ ہندوستان میں جتنی قومیں رہتی ہیں یہ سب ایک قوم ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو قومیں ہیں، دو ملتیں ہیں، اور یہی قرآن کا اصول ہے۔ قرآن نے دنیا کے انسانوں کی دو ملتیں بتائی ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت ہیں اور کافر دوسری ملت۔ سورۃ التغابن کے شروع میں فرمایا گیا، آیات نمبر 2، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں سورۃ الحجرات میں فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی دنیا کے مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، چاہے ان کی زبانیں اور نسلیں الگ الگ ہوں، مقامات جدا جدا ہوں، رنگ ان کے جدا ہوں، لیکن سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہی تعلیم دی تھی۔ ابو جہل سے جنگ کی اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا لیا جو افریقہ سے آئے تھے۔ صہیب رومی اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے آئے تھے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل اور وطن کے لوگوں سے اسلام کی بنیاد پر جنگ کر کے بتلا دیا کہ قومیت اور ملت دین کے نام پر قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام فقہا اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الکفر کل ملت واحدہ، یعنی دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت اور ایک قوم ہے، اور دنیا بھر کے کافر الگ ملت اور قوم ہے۔ یہی دو قومی نظریہ تھا جس پر پاکستان بنا، اور مقصد لا الہ الا اللہ کی سربلندی تھی۔ مسلمانوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں،
جیسے ہی پاکستان بنا تو ہندوستان میں دلی، بہار اور دیگر شہروں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور مشرقی پنجاب میں تو مسلمانوں کا قتل عام سب سے زیادہ ہوا، اور یہ قتل عام اس تیزی سے ہوا کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اقلیتی علاقوں میں کوئی مسلمان زندہ نہ بچے۔ کتنے ہی مسلمان بھائی دلی میں تھے، وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ دیوبند کے قریب سے ان کے پیدل قافلے گزرتے تھے۔ دیوبند کے لوگ ان کے لیے کانے لے کر جاتے تھے۔ مالدار گھرانوں کی شہزادی اور خواتین پیدل سفر کر کے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہی تھیں، لیکن وہ لوگ جب سہارنپور سے نکل کر مشرقی پنجاب میں داخل ہوتے تو وہاں سکھ ان کا قتل عام کرتے تھے۔ سکھوں نے ہماری ہزاروں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے گھروں میں رکھی اور ان کی عصمتیں لوٹی گئی۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو پاکستان کی پناہ گاہ بھی ان کے لیے نہ ہوتی۔ پاکستان بن چکا تھا جس کی وجہ سے ان مظلوم مسلمانوں کو پناہ مل گئی اور ہجرت کر کے مسلمان پاکستان پہنچ گئے، اور ایسا بھی بکثرت ہوتا تھا کہ لوٹے پوٹے مسلمان مردوں اور عورتوں کو پاکستان لے جانے کے لیے دلی سے اسپیشل ٹرین چلتی تھی، اور ٹرین جب مشرقی پنجاب سے گزر کر لاہور پہنچتی تھی تو ٹرین میں ہڈیاں، گوشت اور لاشیں ہوتی تھیں، شاذ اور نادر ہی کوئی بچتا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ آج ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے۔ کروڑ کے قریب مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اس نئے وطن کو ترقی دینے کے عظیم کام میں شامل ہو گئے۔ وہ گہرے دینی جذبات و احساسات لے کر پاکستان آئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔